معاشی طور پر دیکھا جائے، پانیوں کا جو معاملہ ہے، پہاڑوں سے وہاں جو سلسلہ پانی کا نکلتا ہے، جو ہمارا پورا ملک ہے، یہ زرعی ملک ہے، اس کی آبیاری اسی کے ذریعے ممکن ہے۔ یہ 20 کروڑ کی عوام جو ہے اس پانی کے محرم منت ہے۔ یہ ٹھیک بات ہے کہ رب تعالیٰ اپنے لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ اپنی شان کے مطابق فیصلے بھی کرتے ہیں، معاملات بھی کرتے ہیں، اسباب بھی بناتے ہیں، لیکن یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے۔ لہذا اس تناظر کے اندر بھی دیکھا جائے تو پاکستان کے لیے کشمیر کی حیثیت اور اس کا اس نامکمل تقسیم کے ایجنڈے کے اندر جو تکمیل ہے وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک یہ کشمیر ہمارے ساتھ شامل نہ ہو۔ اور اگر ایک لمحے کے لیے ہم اس کو بھی علیحدہ کر دیں تو بنیادی طور پر جو حق خود ارادیت ہے، جو ان کا بنیادی انسانی حق ہے، وہ ان سے چھینا گیا ہے۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ پورے اس 74 سال کے اندر یہ ٹھیک ہے کہ جدوجہد بھی جاری ہے، جلسے بھی ہوتے ہیں اور گفتگو بھی کرتے ہیں، اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن یہ جو مغرب ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ ہم انسانی حقوق کے اعتبار سے تو آگے بڑھ کر ہم تو جانوروں کے حقوق کی بھی بات کرتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کتے کا معاملہ ہو جائے، کوئی جانور مشکل میں آ جائے تو میڈیا، عالمی میڈیا اس کو لے کر اور پھر اس کے سلسلے میں خبریں بھی بنتی ہیں، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس کو بہتر کرنے کے لیے وہ سارے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں، اور یہاں تو معاملہ انسانوں کا ہے۔ لیکن صرف اس بنیاد کے اوپر یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، اسلام سے ان کا تعلق ہے، اور بھارت جو ہے وہ اپنے ظلم و استبداد کا جو ہے وہ پورا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، اور اقوام متحدہ ہے، پورا مغرب ہے، پورے انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، وہ چپ ساتھ کر بیٹھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خود بھی اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ ہم بھی کشمیر کے حوالے سے صرف 5 فروری کو بیدار ہوتے ہیں، یا اس کے علاوہ 2 دن اور ایام ہیں کرتے ہیں، جبکہ یہ مسئلہ، یہ ایشو 24 گھنٹے ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ ہماری شہرک ہے، اور شہرک کہنا، اور اگر اس کو سمجھا جائے تو یہ جو انسان کے جسم کے اندر شہرک کی تو بنیادی چیز ہے، اگر اس کو دبا کے رکھا جائے تو نہ سانس آتی ہے، وہ کبھی 1 دفعہ کبھی 2 دفعہ سال میں باہر نکل کر یکجہتی کا اظہار کر لیں، اور جو حکومت وقت ہے اس کو ہم لان تان کر لیں، اس پر بات کر لیں، اور پھر اس کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ تو اس معاملے میں بھی ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایسی جرت مند قیادت ہم رب سے توفیق سے اللہ سے مانگیں کہ ہمیں کوئی ایسی جرت مند لیڈرشپ دے دے کہ جو مسلم امہ کی ترجمانی کر سکے، جو جرت کے ساتھ بات کر سکے، جو دشمن کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے وہ اپنے حق کو حاصل کرنے کی بات کر سکے۔ اس وقت جو کیفیت ہے، ظاہر ہے آپ سب لوگ قائدین بھی ہیں، کشمیر کی صورتحال سے واقفیت بھی رکھتے ہیں، تازہ بتازہ آپ کے پاس معلومات بھی آتے ہیں، لیکن یہ جو 5 اگست 2019 کا اقدام ہوا ہے، جس کے نتیجے کے اندر بھارت نے آرٹیکل 370 کو ختم کرتے ہوئے ریاست کی جو ایک جداگانہ کیفیت تھی، اس کی جو حیثیت تھی، متنازع حیثیت تھی، اس کو ختم کرتے ہوئے اس کو بھارت کا حصہ قرار دینے کا جو اعلان کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس پہ واویلا تو ہوا ہے، لیکن اتنا سخت واویلا نہیں ہوا، اتنی سخت بات نہیں کی گئی، اقوام متحدہ نے اس پر ورکنگ نہیں کی۔ خود پاکستان کا جو سفارتی عملہ یا پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے، خود پاکستان کے حکمران اس پر بہتر انداز سے نہ بات کر سکے، نہ مقدمے کو پیش کر سکے، اور اس کی بنیاد پر اب کم و بیش یہ 1.5 سال کا عرصہ گزرا ہے، یا 1.25 سال اسے کہہ لیجیے۔ اس کے اندر تقریباً 20 لاکھ تاجر، اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ لوگ جو باہر سے آ کر وادی کے اندر کاروبار ان کو کرنے کی اجازت نہیں تھی، شہریت کے حقوق تھے، ان کو وہاں سے بے دخل کر کے ان کے گھروں سے نکال کر کھلے آسمان تلے سردی پہ رہنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ اور اس وقت جو صورتحال سامنے آتی رہتی ہے مسلسل، جو نیٹ کے ذریعے بھی آ رہی ہے یا مختلف ذرائع سے پہنچتی ہے، گو کہ جہاں پر بھی وحشیانہ اور یہ کارروائیاں کی جاتی ہیں، اس دوران وہاں کی نیٹ سروس بند ہوتی ہے، موبائل سروس بند کر دی جاتی ہے، اور بلا کسی تخصیص کے نوجوانوں کو بدترین تشدد اور ٹارچر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سی خبریں وادی سے آتی ہیں، بعض اوقات تو ان کو پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ اتنا ظلم جو ہے وہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے اوپر کر سکتا ہے، لیکن ظاہر آفرین ہے ان کے اوپر کہ وہ اپنے محاذوں پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس وقت جو پوری حریت کی قیادت ہے،
خود جماعت اسلامی کی جو وہاں پر قیادت ہے، پھر اس طرح جو مختلف وہاں پر حریت کے حوالے سے کام کرنے والے جو مسلم لیڈرز ہیں، ان سب کو قید تنہائیوں کے اندر، جیلوں کے اندر بند کر دیا گیا ہے۔ کوئی ترجمانی کرنے والا، کوئی بات کرنے والا موجود نہیں ہے، اور گھر گھر تلاشی کا معاملہ مستقل وہاں پر چل رہا ہے۔ ان سارے حالات کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو جرأت مند اقدام کرنا چاہیے تھا، لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر بھی اب لیڈرشپ کے اندر جرأت کا فقدان ہے۔ OIC کا اجلاس بلایا گیا، یہ 28 نومبر کو منعقد ہوا ہے، اور اس کے اندر گو کہ کشمیر ڈیسک موجود ہو، اور باہر کی دنیا کو بھی وقت جو ہے وہ مسلسل کشمیر کے ایشوز کے اوپر آگاہی دی جاتی رہے کہ جو بھارت ہے، جس کا چہرہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیموکریٹک پوری دنیا کا اس وقت سب سے بڑا جمہوریت کا چیمپئن ہے، لیکن جو خود اس نے اپنے زیر تسلط غاصبانہ قبضے کے تحت وادی کے اندر جو ظلم روا رکھا ہے، اس کی آگاہی لوگوں کو دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ہمارا یہ مطالبہ بھی ہونا چاہیے کہ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ جو ہیں، یہ خصوصی طور پر کشمیر کے لیے خصوصی ایلچی کا تقرر کریں کہ جو تمام معلومات لے کر پوری اقوام عالم کو باخبر بھی کرے، اور خود اقوام متحدہ کے ادارے کو بھی باخبر کرے کہ کس طرح سے سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں وہاں پر جاری ہیں۔ اسی طرح جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے، جو اس کی خارجہ پالیسی ہے، یہ ایک مستقل 74 سال سے پوری عوام کا متفقہ یہ موقف ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے، اور بین الاقوامی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے اندر بھی یہ حق ان کا ثابت کیا گیا ہے، ثبت کیا گیا، اس پہ وعدہ بھی کیا گیا، اور قراردادیں پاس بھی ہوئی ہیں۔ ہمارا یہ جو مطالبہ ہے، یہ ساری عوام کا مطالبہ ہے، لیکن وقت کے حکمران بعض اوقات کسی تیسرے آپشن کی بات کرتے ہیں، کبھی درمیانی راستے کی بات کرتے ہیں، کبھی اب تو یہ بھی نعرہ لگنا شروع ہوا ہے کہ جو اس وقت ہندوستان کے پاس مقبوضہ وادی کا جو حصہ ہے وہ ان کا حصہ تصور کر لیا جائے، اور ان کی ہٹ درمی اور ان کی دیدہ دروی تو اب اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ وہ آگے بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ جو مقبوضہ وادی ہے یہ تو ہمارا حصہ ہے، آپ آزاد کشمیر کی ہم سے بات کریں کہ اس کے اوپر جو ہے جو آپ نے پاکستان نے جو غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ آپ الیکشن کروائیں، اس پہ حق خود ارادیت کی بات کریں۔ اس سارے تناظر کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی جو اس وقت مسلسل یوٹر لیتی چلی جا رہی ہے، اور اس قومی موقف سے بھی اس نے روگردانی اختیار کی ہے، اس کو بھی چاہیے کہ اس کے حوالے سے جو پالیسی ہے، جو اس نے خاموشی سادھی ہوئی ہے، اس سے باہر نکل کر کشمیریوں کی حمایت کا سفارتی سطح پر، ہر انسانی سطح پر اس کا اعلان بھی کرے، اور اقوام متحدہ کے فورم اور OIC کے اجلاسوں کے دوران یہ پرزور مطالبہ کرے کہ عملی طور پر ان کو حق خود ارادیت کا حق دیا جائے، اور جو ایک سیاہ رات پچھلے 74 سال سے ان کے اوپر طاری ہے، اس سے ان کو نجات دلائی جائے۔ میں آپ کی توسط سے، اگر ہم 5 فروری کا جو پروگرام ہے وہ پورے یکسوئی کے ساتھ اور اس کو مشترکہ طور پر ایک ہی پروگرام ہم منعقد کریں، اور اس ایک پروگرام کے اندر تمام لوگ جو ہیں وہ شریک ہوں، اور اس کے اندر ہم ایک پازیٹیو، اگریسو اور مشترکہ میسج جو ہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی اور وادی کے اندر جو موجود لوگ ہیں ان تک بھی یہ پہنچائیں کہ بہاولپور کی عوام اپنی تمام سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر آپ کے حقوق کی جنگ کے لیے، آپ کے پشتیبانی کے لیے آپ کے پیچھے کھڑی ہے، اور ہم آپ کے ان حقوق کی تحفظ کے لیے اپنی گورنمنٹ پر بھی دباؤ ڈالیں گے، اور اقوام متحدہ کے اداروں کے اندر بھی پہنچائیں گے۔ تو اگر اس طرح کا ہم ایک مشترکہ پروگرام انشاءاللہ کریں گے تو ایک پازیٹیو میسج جو ہے وہ ہم دے پائیں گے۔ تمام بھائی جب اپنی گفتگو کریں گے تو اس میں جس طرح کشمیر بھارت کی دہشت گردی کا شکار ہے، اسی طرح بہاولپور کی عوامی بحالی صوبہ کی دہشت گردی کا شکار ہے۔ تو میں سلام پیش کرتا ہوں اس ماؤں کو، جو ہے وہ دکھی انسان کی خدمت کرنے والے ہیں، انہیں دکھوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے لوگ دکھوں کے مبتلا ہوتے ہیں، ان کا کیسے مداوع کرنا چاہیے۔ تو میں تو محترم امیر ضلع سے یہ درخواست کروں گا کہ یہ حکومت سے مطالبہ کریں کہ اس کے لیے باقاعدہ الگ سے کشمیر ایشو کے لیے وزیر خارجہ جو ہے نا اس کو متعین کیا جائے، جو نائب کی صورت کے اندر ہو، جو ہر وقت اسی کشمیر ایشو کو پوری دنیا کے اندر اجاگر کرے، کیونکہ جو ہمارا وزیر خارجہ اس وقت موجود ہے اس کو بہت سارے ایشوز کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے۔ تو میں تو چاہتا ہوں کہ آج کے اس فورم کے ذریعے سے ہم یہ مطالبہ کریں
کہ اس کے لیے ہماری حکومت جو ہے الگ سے ایک کشمیر ایشو کے لیے باقاعدہ وزیر خارجہ مقرر کرے تاکہ وہ پوری دنیا کے سامنے کشمیر کا ایشو جو ہے وہ دے سکیں. اور انشاءاللہ ہم بھی پیرامیڈکس اور NLF کی نمائندگی کرتے ہوئے میں مرکزی نائب صدر ہوں NLF نیشنل لیبر فیڈریشن کا بھی اور تحریک محنت کا بھی. انشاءاللہ ہم فرید گیٹ کے اندر آپ کے اس پروگرام کے اندر جو یکجہتی کے اس کے اندر شامل بھی ہوں گے اور شان و بشانہ آپ کے ساتھ کھڑے بھی ہیں. اور میں آپ سے میرے ضلع محترم سے گزارش کروں گا کہ اس مطابق شامل کریں تو بہتر ہوگا. جزاک اللہ. واضح ہو سکے ہمیں کہ ہم نے اس کے اوپر کیا سٹینڈ لیا ہوا ہے موجودہ گورنمنٹ نے. نہایت معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کی ناکام خارجہ پالیسی ہے اور اس ناکام خارجہ پالیسی کی وجہ سے اس وقت پاکستان نہایت تنہائی کا شکار ہے. اور جب کوئی ملک تنہائی کا شکار ہوتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ تو اس کی بات عالمی برادری میں کہیں بھی نہیں سنی جاتی. تو سب سے پہلے تو ہمیں خارجہ پالیسی کو اپنے اسٹرانگ کرنا ہوگا اور خارجہ پالیسی کو اسٹرانگ کرنے کے بعد انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یہ کیس کو لے کر جا کر دوبارہ اور اقوام متحدہ میں لے کے جا کے اس کے لیے کام کرنا ہوگا. اور نئی نسل کے لیے جو آپ جیسے آپ نے ریلی ایک ترتیب دی ہے 5 تاریخ کی, میں اس کی مکمل حمایت کرتا ہوں کیونکہ نئی نسل کو کشمیر کے ایشو سے آگاہ کرنا نہایت ضروری ہے. جب تک نئی نسل ہماری نوجوان نسل اس سے آگاہ نہیں ہوگی, اس کو کشمیر کے پرابلم کا نہیں پتہ ہوگا, آگے وہ آواز بلند نہیں کر سکیں گے. اور تھوڑی سی بات اس میں ایڈ کرتا چلوں کیونکہ میں بھاولپور صوبے کے لیے ریپرزنٹیشن کر رہا ہوں اور اس کے اوپر دن رات محنت بھی کر رہا ہوں اور ورک کر رہا ہوں. تو یہ کہتا چلوں کہ اب آپ دیکھیں کہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اہلیان بھاولپور کو اپنی آزادی کی قدر کرنی چاہیے. کشمیر کا جو مہاراجا تھا ود سنگل اسٹروک آف پین, اس نے یہ صرف شرارتاً کشمیر کی مسلم آبادی کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے اپنے سنگل اسٹروک آف پین سے کشمیر کا جو علاق ہے وہ بھارت کے ساتھ کر دیا, جس کا خمیازہ اب تک پاکستان اور وہاں کے مسلمان بھگت رہے ہیں. اور ہمیں بہاولپور جو ہے یہ ریاست اسلامی ریاست تھی اور یہاں کا عباسی خاندان, نواب خاندان, میرا خاندان, اس کا ریاست کا الحاق پاکستان سے کیا اور ہم آج ایک آزاد حیثیت میں یہاں پر بحیثیت مسلمان ایک ہم سانس لے رہے ہیں. تو میں یہ کہتا چلوں گا کہ آزادی کی قدر کریں اور کشمیر کے حوالے سے ہمیشہ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی مذہبی جماعت یا دوسری جماعت قومی سطح پر جو پروگرام کرے گی ہمیں انوائٹ کرے گی. ہم ایک اپنے کثیر تعداد میں جو ہمارے اپنے چاہنے والے اور ورکرز ہیں ان کے سمیت انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس میں شمولیت اختیار کرتے رہیں گے. یہ اس لیے حل نہیں ہو رہا کہ فیب کا مہینہ آتا ہے, ہم سارے ریلیاں کانفرنس کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. جب تک پالیسیز گورنمنٹ کی اپنی جگہ, ہر گورنمنٹ اپنے تئیں ہمیشہ کشمیر ایشو کے ساتھ سنسیئر رہی ہے اور رہے گی, اور جب تک ہم ہر گلی محلے سے اور پورا سال اس کی آواز نہیں اٹھتی رہے گی, ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. جیسے رفیع عباسی صاحب نے کہا کہ نئی نسل کو شعور دینے کی ضرورت ہے, کہ نئی نسل کو کشمیر کا ایشو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے, کہ ان میں ہم اجاگر کریں. ہم کالج, یونیورسٹیز اور ریلیوں سے نکل کے اگر ہم ہر محلے اور ہر گلی, جب تک ایک کامن مین کشمیر کے ایشو کے لیے آواز نہیں اٹھائے گا تب تک ہم اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. جو اعلامیہ ذیشان صاحب نے کہا تھا کہ حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ جتنے سفارت خانے ہیں وہاں پہ ایک کشمیر ڈیسک قائم کیا جائے, پاکستان مسلم لیگ اس کی مکمل طور پر حمایت کرتی ہے اور ہمارا بھی گورنمنٹ کے ساتھ یہ مطالبہ شامل کر لیجئے کہ وہ ایک تمام سفارت خانوں میں ایک ڈیسک قائم کیا جائے. جو قرارداد آپ نے پیش کی ہم اس کا پوری طرح حمایت کرتے ہیں اور انشاءاللہ 5 فروری کی ریلی میں بھرپور شرکت کریں گے اپنے کارکنوں کے ساتھ, جو 10 بجے آپ نے منعقد کی ہے, اور اس تمام جماعتوں کو وہاں مناسب نمائندگی دی جائے ان کی حیثیت سے حساب سے. اور جو پہلا ہے اس کا وہ ملت امت کا کفن ہے. گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے, اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. ہمارے نزدیک کشمیر کا آزادی کا حل ایک ہی ہے جو افغانستان کا تھا. جہاد کے علاوہ قراردادوں سے, احتجاج سے, ریلیوں سے کبھی ملک آزاد نہیں ہوتے. آپ ایک صوبہ بہت بحال نہیں کر سکتے. آپ کشمیر کی بات کر رہے ہیں, نا. اس کا ایک ہی حل ہے جو افغانیوں نے کیا, ان شیروں نے کیا, اور انشاءاللہ اس کا بھی حل وہی ہوگا. کشمیر کا صرف جہاد میں ہے. باقی ہم بات کرتے ہیں اقوام متحدہ کی, جس کے بارے میں کلندر اور اقبال فرما گئے تھے. یہ صرف یہ پلان بنایا جاتا ہے کہ
کہ تو افغانستان پہ حملہ کر، میں ایران پہ حملہ کرتا ہوں، تو شام برباد کر، میں یمن برباد کرتا ہوں. وہاں ہمارے ہاں ہماری کوئی سرمائی نہیں ہوتی. غلاموں کو شریک جرم کیا نہیں کرتے، خریدتے ہیں فقر ان کا گورے دراق. یہ ہمیں صرف اس لیے ہمارے پبلسٹی کے لیے ہمیں ساتھ رکھتے ہیں، ہم سے کوئی مشورے نہیں لیتے یورپ والے یہود و نصارہ. یہ اب غلط فہمی نہ رہے. اور ایک باقی کاز کوئی بھی ہو، چاہے کشمیر کی کاز ہو، آپ کی معاشی استقامت کی کاز ہو، آپ کی اپنا بے روزگاری کی کاز ہو، کوئی بھی کاز ہو، آپ کبھی بھی آپ مکمل طور پر اکٹھے نہیں ہو سکتے. آپ ایک لمحہ کے چلیں گے، 1 گھنٹہ ریلی نکال کے اکٹھا ہونے کا اقبال نے کہا آپ امت محمد ہے کی بات پہ اکٹھی ہو سکتی ہے. عشق و سرمایہ جمعیت است، بس حضور کے عشق میں، حضور کی عزت و نموس میں قوم اکٹھی ہو سکتی ہے. باقی کوئی معاملہ نہیں آپ اکٹھا ہو. بتائیں یار، آپ سب فرانس کا کنڈیپ کرتے ہیں. تاریخ انسانی میں پوری جب تک یہ تاریخ خلق ہوئی ہے، حضور کی شان میں، آقا کی شان میں گستاخی حکومتی لیول پہ پہلی مرتبہ ہوئی. آپ کنڈیپ کرتے ہیں، یہ بات ایگری کرتے ہیں کہ فرانس نے یہ پوری حیاتی جب تک خیرات مارند وجود میں آئی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گستاخی حکومتی لیول پہ پہلی بار ہوئی ہے. اور حکومت نے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ لکھا، معاہدہ لکھا کہ 15 فروری تک ہم سفیر نکال دیں گے، ہمیں 3 مہینے کو ٹائم دیا جائے. ہم 15 فروری تک. یار کفار مکہ جو تھے نا، وہ بھی عہد لکھ کر اب عہد شکری نہیں کرتے تھے، اپنی بےزتی محسوس کرتے تھے کہ جوانوں کا کام نہیں ہے، نروں کا کام نہیں ہے. اب 15 فروری کے بعد یہ ہوا ہے کہ کل سے ہمارے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو گیا. ہم دنیا میں آئے ہیں رسول اللہ کی غلامی کے لیے. ہمیں اٹھاؤ، جیلوں میں بند کرو، گولیاں مارو. جیسے پچھلی بار آپ نے ہماری 1,05,000 قیادت اٹھا لی تھی، اب بھی مارو. ہم تو نہ تو ریلیاں نکالیں گے. باقی جو کشمیر کا جو ایشو ہے، جو ابھی جماعت اسلامی نے ایفرٹ کر رہی ہے، یہ بھی کم از کم ایشو تو زندہ ہے نا، اس کو بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. اور 5 فروری کو ہماری جو باقاعدہ ریلیاں، بائک ریلیاں آ رہی تھی، پہلے منعقد تھی، وہ ساروں کا رخ انشاءاللہ ہم ان کی طرف فرید گیٹ کی طرف کر دیں گے. ہمیں پہنچتے 11 بج جائیں گے. باقی خدایا وہ کہتے ہیں کب آواز اٹھاؤ گے؟ جب گھر سے لاش اٹھاؤ گے. خدا کے لیے، حضور کی عزت کے لیے تو کھڑے ہو جائیں یار. کلمے کے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، کوئی ڈیمانڈ ہے. کلمہ سب نے پڑھا ہے، طریقے لبیک والا نہیں پڑھا. پوچھا سب سے جائے گا. حضور کی شان میں گستاخیاں ہو جائے، اس کے بعد آپ خاموش بیٹھے رہے، ایسا نہ کریں. خدایا اپنے آپ کے ساتھ ظلم کر رہے. ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، ہم تو آئی مرنے کے لیے، آئی جیلیں کاٹنے کے لیے. لیکن خدایا آپ حضور کے ساتھ وفا کر جائے. ایک ہی ہستے جس کے ساتھ وفا کریں گے، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. باقی جبر کی پوزیشن ہے. اور جیسے علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشگر. یہ تو ٹھیک ہے کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے اور جو جدوجہد وہ کر رہے ہیں اس کو سلام ہے. لیکن اس وقت پورے عالم دنیا کے اندر مسلمان ایک بہت بڑی اور ادراک سے ہٹ کر قاضی حسین احمد صاحب کے 5 فروری کے تو انشاءاللہ یہ ہمارا اکٹھا ہونا کشمیریوں کے لیے اور ان جدوجہد کرنے والے مجاہدین کے لیے جو بھارت کے خلاف لڑ رہے ہیں ایک بہت بڑی امید ہے. کیونکہ بات مختصر کرنی ہے تو اس بات سے ہم سب کا اتفاق ہے اور یہاں سب ہم بیان کر رہے ہیں. اور دوسرا جب بندہ جہاد کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے اور زمین پر قدم رکھتا ہے اور پھر قدم اٹھاتا ہے اور زمین پر جو نشان پڑتا ہے، اللہ فرماتا ہے جتنا یہ نشان مجھے پیارا ہے اتنا کوئی نشان پیارا نہیں ہے. تو میں دیکھیں نا، وہ قدم کا نشان بھی اللہ کا کیا ہے. جماعت اسلامی پر پابندیاں ہیں، کیوں ہیں؟ میں سمجھتا ہوں صرف یہی قصور ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ والے ہیں. تو ہمیں چاہیے، میں ہمیشہ اس کانفرنس میں یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ ہم بچے تھے تو اس وقت گلیوں میں ہم نعرے لگایا کرتے تھے، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیریوں سے رشتہ کیا لا الہ. اسی جذبے کی آج ضرورت ہے، اسی جذبے کی آج ضرورت. اور یہاں پر جمعیت اہل حدیث کے احباب نے بھی اس بات کو دہرایا ہے، تحریک لبیک پاکستان کے بھی حضرات نے یہ بات کی ہے کہ مسئلہ کشمیر کا جو حل ہے وہ ہمیں جہاد فی سبیل اللہ میں نظر آتا ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. جہاد میں عزت ہے اور جہاد سے منہ موڑنے میں کیا ہے؟ ذلت ہے. تو میں آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
देखें ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया, या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़्फ़ार, ए नबी काफिरों से जिहाद कीजिए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जिहाद की अहमियत का। और आखिर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर ये मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ। फरमाया, जो जितने दो निशान अल्लाह को प्यारे हैं उतना कोई निशान प्यारा नहीं है। एक लफ्ज़ है अच्छे बुरे के वास्ते, आदमी एक लफ्ज़ है अच्छे बुरे के वास्ते, जो किसी का दर्द बांटे उसका नाम इंसान है। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, कश्मीर हमारा वतन है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फरमान है कि इंसान के अंदर जितना ईमान होगा उससे वतन से उतनी ज़्यादा मोहब्बत होगी। शिया कौम ने शुरू से ही मज़लूमीन का साथ दिया है। मैं आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ जो मज़लूमीन की हमायत में यहाँ जमा है। हमें अगर हमने आज तक रसूल के फरमान पे अमल किया होता कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, फ़कत कश्मीर की बात नहीं है, जहाँ जो कोई मोहम्मद और रसूलुल्लाह पढ़ता है वो हमारा भाई है। अगर एक भाई को तकलीफ़ हो तो दूसरे भाई को आहो बका लाजमी करनी चाहिए। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जो बंदा जुल्म देख के खामोश रह जाए उसका शुमार मज़लूमीन में नहीं बल्कि जालिम के तरफदारों में होता है। उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कश्मीर इशू पर जो वर्शन है वो हमेशा क्रिस्टल क्लियर रहा है, और वो वर्शन ये है कि कश्मीर का मसला इक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों के इस्तिस्वाब राय के मुताबिक हल किया जाए। तो इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कश्मीर में होने वाले तमाम मज़ालिम की पुरजोर मजम्मत करने के साथ साथ इस काज के लिए हमेशा और हमा वक्त जारी व सारी मेहनतें कर रही है।